الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللہ جل وعلا کی حمد و ستائش، عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام کائنات فخر انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حضرات، ایک ایسی سورہ کا میں نے تلاوت کی ہے جس کو عام طور سے لوگ یاد بھی کیے ہوں گے، نماز میں پڑھتے ہوں گے، اور نہیں تو اگر نمازی ہیں تو امام سے، نماز پڑھانے والوں سے یہ سورہ سنتے رہتے ہیں. ہمیں تو امید ہے 60-70% تو لوگوں کو یہ سورہ یاد ہوگی، مگر یاد ہوگی، صرف یاد ہوگی، یا دیکھ کے پڑھ لیا تو پڑھ لیا. اس چھوٹی سی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے اس کو آپ سنیں اور سمجھیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ دیکھتے نہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا. اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں اس کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور انہوں نے جس بات کی تعلیم و تلقین کی اس میں سب سے بڑا ٹف مسئلہ تھا دوبارہ زندہ ہونے کا.
قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کا، وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں سڑگل جائیں گے، تو ہمیں دوبارہ اللہ اٹھائے گا؟ تو بڑی دور کی بات ہے، بہت دور کا لوٹنا بہت مشکل عمل ہے۔ جتنا اللہ رب العالمین نے قیامت کے وقوع پر بندوں کے سوال و جواب دہی پر زور دیا ہے، اگر ہمارا آپ کا ایمان و یقین پختگی کے ساتھ اس پر ہو کہ ہم کو مرنا ہے، قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہے، تو ہم سے اور آپ سے کوئی غلطی بہت کم ہی ہوگی، کوئی فروگزاشت بہت کم ہوگی۔ یقین جانیے جو قومیں گزر گئیں جن پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا، صرف اور صرف ان کے ذہن میں تھا ہم دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے، بابر بعائش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم سورہ ماعون کی پہلی آیت، اگر ہمارے آپ کے دل میں قیامت کا خوف آ جائے تو ہم سے اور آپ سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، نہ نماز چھوٹے گی، نہ زکوٰۃ چھوٹے گا، توفیق الہی سے حج بھی نہیں چھوٹے گا، روزے بھی نہیں چھوٹیں گے، شرک اور بت پرستی اور ہوا ہوس بھی ہم سے اور آپ سے نہیں صادر ہوں گے، جو اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ نے اسی لیے سب سے پہلے قیامت کا ذکر فرمایا اس آیت میں، اور اشارہ کیا اس کی طرف جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے جس دن جزا و سزا بندے کے لیے مرتب ہو گئے اعمال کے اعتبار سے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ دوسری بات اس آیت میں اللہ نے ارشاد کی۔ یتیم آپ جانتے ہیں اناتھ، جس کا باپ اس وقت انتقال کر گیا ہو جب بچے چھوٹے ہوں، معصوم۔ ظاہر بات ہے مذہب اسلام صلہ رحمی کا، ہمدردی کا، خلوص و محبت کا پیغام دیتا ہے۔ آپ یتیموں کے سلسلے میں جب آیات الہی کی تلاوت کریں گے تو اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب معصوم بچہ ہے، باپ مر گیا ہے، تو دوسرے لوگ خاندان کے، اس کی کھیتی ہے تو کھیتی کو سنبھالیں، تجارت ہے تو تجارت کو سنبھالیں، اور جب وہ جوانی کو پہنچ جائے تو آپ اس کا حساب چکا کر اسے دے دیں کہ بھائی یہ آپ کا حساب ہے۔ اللہ نے اتنا بھی اجازت دی ہے کہ اگر آپ اس کے حاجت مند ہیں تو ضرورت کے مطابق جیسی محنت آپ کرتے ہیں تو اس میں سے کھا بھی سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ کھا کے سب اڑا دیں۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بے ایمانی بہت زیادہ ہے، یتیم کا مال کھانے میں، زمین جائیداد لوٹنے میں بہت سب آگے ہے، لاوارث سمجھ کر کے۔ اللہ نے کہا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کہہ سکتا ہے؟ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم کا ہاتین، قیامت کے دن یتیم کا کفالت کرنے والا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا وہ اور میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں، قیامت کے دن دونوں ایسے ہوں گے۔ فرج بینہما سبابہ، اس انگلی کو سبابہ کہتے ہیں، ہم لوگ شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں۔ شہادت کی انگلی اس لیے کہتے ہیں کہ گواہی کے ٹائم آدمی یہ ہاتھ انگلی اٹھا کے کہتا میں نے یہ بات سنی ہے اور میں نے یہ کام کرتے آپ کو دیکھا ہے۔ تو شہادت کے وقت بھی یہ انگلی اٹھتی ہے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت انگلی اٹھتی ہے. اور ایک بات اور ہے بھائی، اس کا نام سبابہ جو پڑا ہے، گالی دینے کے وقت بھی یہی انگلی اٹھتی ہے. یہ سنبھل جانا ہے، خیریت نہیں ہے. پانچوں انگلی نہیں اٹھاتا، سب سے بڑی انگلی یہ ہے، اس کو نہیں اٹھاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مرتبہ بتا دیا کہ میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، کھان پان، بیماری میں علاج، دوا، کاروبار کی دیکھ ریکھ، قیامت کے دن ہم پر اللہ ہوں گے، مگر اتنا فرق ہوگا کہ فرج بینہما شیئن، جو تھوڑا سا سوراخ دکھائی دیتا ہے، اتنے ہی فرق ہوگا. اس شخص کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو. سب سے خراب گھر وہ ہے یتیم کی کفالت کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے دوست اور بھائیو، جب ہم اس کام کو انجام دیں تو اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھیں، اس میں سب موضوع آپ کو مل جائے گا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تیسری بات، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا ہے، نہ کسی کو ابھارتا ہے کہ بھیا غریب کو کھانا کھلاؤ. کاہے کھلائے گا بھائی؟ اس کو جب یقین ہی نہیں قیامت پر. وہ یتیم کی کفالت کیوں کر اچھے طرح سے کرے گا جب اس کو قیامت کے دن کے جواب دہی کا اور اس کو دوبارہ اٹھ جانے کا اس کو یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے. تو ایسا شخص کیوں بھلائی کا کام سوچے گا؟ وہ تو بخیلی پر بخیلی، کنجوسی پر کنجوسی کرتا جائے گا. کھانا کہاں کھلائے گا؟ یعنی یہ کام کرنے والے بلند درجے پر جائیں گے جو کھانا کھلاتے ہیں. فَأَمَّا الدَّرَجَاتُ اِطْعَامُ الطَّعَامِ اِفْشَاءُ السَّلَامِ وَصَلُّوا اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. درجات کی بلندی، کھانا کھلانا، سلام کثرت سے کرنا، اور اس وقت نماز پڑھنا جب دنیا سو رہی ہو، تہجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیک صالحین لوگوں کا طریقہ ہے رات کو اٹھ کے عبادت کرنا. نماز میں کوتاہی کرنا. فویل للمصلین. ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے. سن لیا جائے، بے نمازیوں کا نام اللہ نے نہیں لیا. ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، ویل ہے، جہنم کا طبقہ ہے جو نماز میں تساہلی اور کاہلی برتتے ہیں. ٹائم سے بے ٹائم پڑھ لیا، ارے نماز تو اپنے ہی جائیں گے پڑھ لیں گے، مسجد نہ صحیح تو گھر ہی پہ ادا کر لیں گے. پھر نماز کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو بھی نہیں برتتے. منافقین کا انداز، کوے کی ٹوٹ کی طرح سے کھٹا کھٹ چونچ مار کے اور نماز سے فارغ ہو گئے. یہی نہیں پتہ چلتا کہ سجدے میں کیا پڑھا، پھر سجدے کے درمیان جو دو سجدے کے درمیان دعا ہے اس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، جانتے بھی کہ نہیں جانتے. فویل للمصلین. نماز کو سنت صحیحہ کے مطابق نہ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا. آپ نے دیکھا کہ مسجدیں خالی ہو گئی، جیسے قرضہ چکایا ہو اللہ تعالیٰ کا. لگتا ہے کہ قرضہ چکایا اللہ تعالیٰ کا. نہ مسجدیں خالی ہیں، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے تم؟ کل کون تھے، آج کیا ہو گئے تم؟ ابھی جاگتے تھے، ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم. ویرانی مسجدوں میں چھا گئی ہے. یہ ریاکاری نہیں تھی آپ کی عبادت، تو اور کیا تھا کہ مسجد میں نہیں جائیں گے تو گھر والے کیا کہیں گے، محلہ والے کیا کہیں گے، جمعہ نہیں پڑھیں گے تو دنیا کیا کہے گی. آپ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں. آپ کا معاملہ آخرت کے لیے نہیں ہے. آخرت کے لیے ہوتا تو نماز کبھی نہیں چھوٹتی.
بات سمجھنے کی آپ لوگ کوشش کریں کہ اس بنیاد پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہے گا اس کا نہیں خوف ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، لوگ ریاکاری کرتے ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے، اذا قاموا الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، بہت کاہلی اور بہت مریل انداز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ چلو ادا کرائیے، دل میں تو اللہ کا خوف نہیں ہے، نماز کا جو مقصد ہے اس کا انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک بھار ہے، ایک بوجھ ہے جو جا کے اتار دے بس، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں منافقین، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، سجدے میں 3 بار کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ کہے آدمی ٹھہر کے، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہے، تحیات درود شریف پڑھے ٹھہر کے قاعدے سے، یہ لگے کہ ہاں اللہ کی عبادت سے آپ جڑے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری شکلوں کو نہیں دیکھے گا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، آپ کی صورتوں کو، آپ کے اعمال کو نہیں دیکھے گا۔ بہت بڑی جائیداد والا تھا، بڑا کر و فر تھا، بڑا حسین و جمیل ہے، ولکن ينظر، لیکن وہ اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کی طرف، تمہاری نیتوں کی طرف۔ تمہاری نیتیں کیا تھیں؟ تمہارے اعمال کیسے تھے؟ اگر اعمال میں صداقت تھی تو اس کو وزن کیا جائے گا، تب اس کو وزن کیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بشارتیں دی جائیں گی کہ تم کامیاب ہو۔ اللہ رب العالمین ایسے کام کا بدلہ بندے کو نہیں دے گا جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے اس نے کام کیا ہو، کہ وہ خوش ہو جائے، ابا خوش ہو جائے، اماں خوش ہو جائے، خاندان علاقہ خوش ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ نادى مناد من كان اشرك في عمل عمله لله لأحد فليطلب ثوابه من عند غير اللہ۔ قیامت کے دن اللہ لوگوں کو جمع فرمائے گا، قیامت کے دن لوگوں کو اللہ جمع فرمائے گا جس کے واقع ہونے میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ایک پکارنے والے کو اجازت ہوگی، وہ آواز دے گا کہ جس نے کوئی کام بجائے اللہ کے غیر اللہ کے لیے کیا ہو کہ وہ خوش ہو جائے، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو جائے وہ اسی سے اپنا بدلہ لے لے، جزا اور بدلہ جائے اسی سے لے لے جس کے لیے کیا تھا۔ کیا آپ کو یہ حدیث نہیں معلوم کہ قیامت کے دن 3 آدمی پیش کیے جائیں گے؟ ایک سخی ہوگا، فیاض طبیعت کا ہوگا، دولت کو لٹانے والا ہوگا، دیکھنے میں اللہ کے لیے۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، ایک شخص قاری قرآن ہوگا یا واعظ و خطیب ہوگا، تینوں پیش کیے جائیں گے اللہ کے پاس۔ اللہ یہ کہہ کر کے جہنم میں پھینکوا دے گا کہ تم نے اس لیے شجاعت کے ساتھ جہاد کیا تاکہ میں پہلوان کہا جاؤں، بہت طاقتور، بہت ہمتی، اور وہ ہو گیا، تمہارا دنیا میں تعریف ہو گیا، اب یہاں میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس
تم نے جو دولت خرچ کیا تھا تم امیروں غریبوں مسکینوں بیوہ، تاکہ لوگ کہیں بہت سخی بہت فیاض ہے، وہ ہو گئے، دنیا والوں نے کہہ دیا آپ کی منشا پوری ہو گئی، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ قاری قرآن سے اللہ کہے گا تم اپنی طرف سے بہت ناز کرتے تھے اور بہت زیادہ لوگوں کو خوش کرنے میں لگے تھے، وہ ہو گیا، وہ لوگوں نے تعریف کر دی بہت بڑا قاری ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے جال سے چھانا جائے گا ہم لوگوں کو کہ جس کی باریکی کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر نیتوں میں فطور ہے، اخلص العمل فإن الناقد بصیر، عمل میں اخلاص پیدا کرو، پرکھنے والا بڑا باریک بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں، ہمارے سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے ہندی میں یا اردو میں اس کا معنی مفہوم ہو تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے صرف اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ اخلاص کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب 3 آدمی پھنس گئے تھے غار میں، اوپر سے بھاری چٹان آ کر رہ گئی تھی، طوفان سے سرک کر بہت بڑی چٹان آ کر کے اس غار کے منہ پر پہنچ گیا، تو جب وہ چٹان پہنچ گئی تو لوگوں نے کہا کہ ایک نہ شد دو شد، ابھی ایک آفت سے ہم بچنے کے لیے اس کے اندر آئے تو دوسری آفت پھٹ گئی۔ تو ان تینوں نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر یہ ہمارے اعمال تیری رضا کے لیے تھے تو ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے۔ ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال اللہ کو پیش کے اس کا حوالہ دیا، اس کا وسیلہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے دھیرے 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 چٹان کو سرکا دیا اور لوگ بخیر بھی وہاں سے نکل آئے۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ ایک بڑے چٹان کو، آج کتنی مشینیں ایجاد ہو گئے ہیں، ان مشینوں کو لے جا کر کے وہ سوچ ہوتی تو اس سے کھینچا جاتا، اور ایک حوالہ بندوں نے دیا کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت تیری رضا کے لیے کی، کسی کے لیے نہیں۔ میں نے اپنے غریب چچیرے بہر کا جو قرضہ تھا وہ قرضہ معاف کیا، اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ خیرات دیا، اور برے کام سے میں باز آیا۔ اے اللہ تو میرے دل کے بھید کو جانتا ہے، اگر میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس کو دور کر دے، آفت کو۔ ایک نے کہا کہ اے اللہ میرے یہاں بہت مزدور کام کرتے تھے، ایک آدمی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری تجارت پہ لگا دی۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ بڑا گیا تو جانے دو، اب اتنا تو ہمیں فائدہ ہو ہی گیا۔ مزدوری مارنے میں آج کل دنیا بہت آگے ہے، پورے عالم اسلام میں، پورے عالم میں، پوری دنیا میں، ورلڈ پیمانے پر، خصوصاً ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں، بر صغیر میں یہ وبا بہت بری طرح سے ہے۔ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ بہرحال میں دوسری بات کہنے جا رہا تھا، لیکن یہ بات نیتوں کی آئی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، بہترین نعمتیں بدلے میں دی جائیں گی اس بنیاد پر کہ تم نے جو کام کیے ہیں اللہ کے رضا کے لیے کیے، اسی کو باریابی ہے، اسی کو شرف قبولیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ تھوڑا عمل کرے کم، مگر اخلاص کے ساتھ اور کنٹینیو جاری رہے، مسلسل۔ آج یہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ 4 روز آپ نمازی ہو گئے، وضو خانے پہ بھیڑ، استنجا خانے پہ لائن لگی ہے، اور
ایک ہنگامہ عبادت کا جو ہے برپا، اور اس کے بعد ہم نے اور آپ نے خاموشی کے ساتھ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، اللہ سے تعلق ختم کر لیا۔ تو اس کو ریاکاری نہیں کہا جائے گا تو کیا اس کو سچی نیت کی بات بتائی جائے؟ آپ نے تو پہلے ہی طے کر لیا تھا ہم 1 مہینہ نماز پڑھیں گے، 1 مہینہ قرآن پڑھیں گے، 1 مہینہ عبادت کریں گے۔ آپ کی نیت پہلے ہی خراب تھی۔ اگر نیت سچی ہوتی تو پھر بھی وہی حالت، وضو کے وقت، نماز کے وقت، سب بندی کے وقت وہی ہنگامہ ہوتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کاروبار ہے، دنیا ہے، یہ ختم نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ زبردستی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نماز روزہ کو، بڑا کام ہمارے ذمہ ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کے لیے کوئی اہم بات نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اچھے سے اچھا، اونچا سے اونچا کام کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، برتنے والی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ بہت بری بلا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے سامان جو آپ کے گھروں میں ہیں، پڑوس کے لوگ آ گئے کہ بھیا کھرپی دے دو، کدال دے دو، اور مائیں بہنیں کہتی ہیں سوپ دے دیجئے، سوپ تھوڑا پھٹکنا ہے، چھلنے دے دیجئے، تھوڑا چالنا ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے سامان برتنے کے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معن کہتے ہی ہیں بہت قلیل، بہت تھوڑی چیز کو۔ لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ، مراد ہے اس سے، کیونکہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ آپ سے 2.5% مانگ رہا ہے، 100 میں سے 2.5%، کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ اور اس کو کھا جائیں آپ، اللہ کا حق نہ ادا کریں تو آپ کی عبادت نہیں قبول ہوگی۔ عید کی نماز پڑھ کے جھاڑ کے چلے آؤ، سمیہ پیو، مگر عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ تو اللہ کا حق مارے بیٹھے ہیں۔ 1000 من غلہ پیدا ہوا، 100 من میں سے 5 من، کتنی تھوڑی چیز ہے جو اللہ آپ سے مانگ رہا ہے، اور وہ بھی بندوں پر خرچ کرنے کے لیے، غربا، مساکین، بیوہ، یتامہ پر۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ برتنے والی چیزوں سے روکتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ بھائی آپ کے پاس ہے تو انکار کس بات کا؟ لے جاؤ بھائی، کام کر کے چلے آؤ، چھوٹی سی چیز ہے، مگر انسان منہ بسور لیتا ہے، سر اس کا بھاری ہو جاتا ہے، جبکہ بڑی خوشی کے ساتھ اس کو دینا چاہیے، لپک کے کہ ہاں بھیا لوگ کام کر کے لے آنا۔ تو یہ سورہ ماعون ہے جس کی وضاحت ادروئے قرآن و حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور ان 6 باتوں کو ہم آپ یاد رکھیں۔ یہ سورہ مبارکہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ 6 باتیں ہیں، ان 6 باتوں سے ہم اور آپ بچیں اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات الفاظ استعمال کیے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا لا یصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ چاہیے کہ بھلی بات بولے، اچھی بات بولے، جس کو فرشتے نوٹ کر لے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو جائے گا، ورنہ چپ رہے، وہاں خاموش ہے۔ برادران اسلام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ان لوگوں کے سامنے یہ الفاظ ارشاد فرمائے جو سرتا پا، سر سے پیر تک سراپا اہل ایمان تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، قیامت کے دن پر ایمان تھا، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، وہی بات تو ہم بھی دہراتے ہیں آپ کے لیے۔ انہیں آیات کی تلاوت کر کے آپ کو دین بتایا جاتا ہے، ادھر ادھر کے نہیں، کہانیاں نہیں، کہانیاں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مزے لوٹنے کے لیے۔ ایسے ایسے علماء آپ کو نظر آئیں گے فیس بک پر، وہ کہانیاں سناتے ہیں، اللہ رسول کی حدیث جیسے ان کے لیے شجرہ ممنوعہ ہے۔ اللہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کیجیے، مگر وہ نصیحت بہت مختصر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور اسی پہ جم جاؤ، اٹل ہو جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ آسان نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ میں نے بیوی کو نکاح میں قبول کیا تو بیوی تو ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے کتنا بڑا لمبا فہرست ہے، اتنی لمبی فہرست ہے، اس کے کھانے، پہننے، دوا، علاج، مکان اور تمام مسائل زندگی۔ لا الہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات جو کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ، اللہ اسے قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے، ہم سب کو ان تمام گندی باتوں سے جو ذکر کی گئی ہے اس سے اللہ بچائے، قیامت کے دن پر ہمارا ایمان پختہ ہو، جواب دہی کا خیال ہو، اور اس کے بعد آپ جب عمل کریں گے تو یقیناً اس عمل کی پذیرائی ہوگی۔ صحابہ کرام، عمر فاروق، ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشر مبشرہ، بیعت رضوان والے صاحبان بدر، ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، اسے تنکا اٹھا لیتے اور کہتے کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں تنکا ہوتا، راستے کی گھاس ہوتا، اونٹ چلے تھا، بکری چلے تھی، اب میگنی اس کے جو ہے پاخانے کے راستے گر جاتی، مجھے حساب نہ دینا پڑتا قیامت کے دن۔ یہی وہ چیز تھی جو صحابہ کرام میں ان کو چین نہیں لینے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اور ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کیف انام صاحب السور، بے چینی دیکھی کہ میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں، کیسے چین سے رہ سکتا ہوں، کیونکہ صاحب سور اسرافیل علیہ السلام قد التقم جبہہ، قد التقم وہنا جبہتہ، کہ وہ اپنے کان کو ایسے کیے، سر جھکائے ہیں، کان اللہ کے حکم کی طرف ہے، اور نرسنگھا جس میں سور پھونکنا ہے، سورہ اسرافیل جسے کہتے ہیں، وہ منہ کو لگائے ہیں، متى عمر پان پھونک، کب آرڈر آ جائے مجھے پھونکنا، اسی کام کے لیے وہ الرٹ کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں؟ اور یہاں چین کیا دین کے لیے کوئی بے چینی نہیں ہے، دنیا کے لیے تمام بے چینیاں ہیں کہ کیسے حاصل ہو، کیسے سمیٹا بٹورا جائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عبدالرشید سریا سیمنٹ والے جو یہاں گھر خانے کے بغل ہیں پیچھے سڑک پر، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ان کا لڑکا آیا تھا اور آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے اللہ ان کے قبروں کو نور سے معمور فرمائے۔ ہم مسلمانوں کے مسائل
بہت ہی شدید ترین ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل میں آسانیاں پیدا فرمائے اور دشمنوں کے عزائم کو اللہ تعالیٰ ڈائنامائٹ کر دے، برباد کر دے۔ اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا اللہم انزل بہم بأسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔